اور وہ بچے جو درود پڑھتے ہیں اور وہ بچے جو درود نہیں پڑھتے، دونوں کی ذہانت میں بھی فرق ہوتا ہے. تو اپنی اولاد کو درود پڑھانا سکھاؤ. اقبال کہتے ہیں یہ پہلا کام ہے. کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ بڑے بڑے سخنور ہوئے ہیں لیکن تیرے شعروں میں جان کہاں سے آئی، تیرے شعروں میں کھنڈ کہاں سے آئی، مٹھاس اور شہد کہاں سے آیا. جو اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں، وہ غالب کو بڑا شاعر مانتے ہیں. بات کرنے کا ڈھب بھی آتا ہے، سلیقہ بھی ہے، گفتگو کا طریقہ بھی ہے. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، یہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. بات کرنے کا ڈھب آتا ہے. غالب جس بات میں جاتا ہے پھر غالب غالب ہے. یہ مسائل تصوف کے، یہ تیرا انداز بیاں غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے اگر بادہ خار نہ ہوتا. تو لوگوں نے غالب کو بڑا شاعر مانا ہے. لیکن کتنے لوگ ہوں گے جن کو غالب کے اشعار یاد ہوں گے؟ لیکن دلوں پر سکہ اقبال کا ہی بیٹھا نا. تو کسی نے اقبال سے پوچھا کہ تیرے شعروں میں جمال کہاں سے آیا، حسن کہاں سے آیا؟ تو اقبال نے کہا کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے، یہ ساری کھنڈ حضور کے نام کی ہے. میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میں تنہا کمال سخن کو نہ پہنچا، میرے شعر ہیں اور تاثیر ان کی. تو حضور علیہ السلام کا نام اور درود پڑھو گے تو آپ کے لہجے میں بھی مٹھاس پیدا ہو جائے گا، لہجہ میٹھا ہو جائے گا. ایک تو اقبال نے کہا کہ اگر اولاد کے سینے میں حضور کا پیار ڈالنا چاہو تو درود پڑھنے کی عادت ڈالو. دوسری بات، بڑی خوبصورت بات، انہوں نے کہا کہ انسان فطرتاً حسن پسند ہے. یہ طبع ہے انسان کی، انکار نہیں ہے اس سے. جہاں بھی حسن دیکھے گا لڑک جائے گا. وہ کاکل دراز میں ہو، وہ لب و رخسار میں ہو، وہ نرگسی آنکھوں میں ہو، وہ قد رانا میں ہو، وہ بلبل کے لہجے میں ہو، کوئل کی آواز میں ہو، وہ حسن جھومتی ندیوں میں ہو، بہتے دھاروں میں ہو، کوساروں کا منظر نامہ ہو. جھیل کی بچھی ہوئی آنکھ کا حسن دیکھ کر مست نہیں ہو جاتا بندہ؟ تو حسن جہاں کی ہوگا. کسی بوڑھے کی سفید داڑھی میں بھی حسن ہے اور کسی بچے کی مسکراہٹ میں بھی حسن ہے. تو حسن جہاں بھی ہوگا متاثر کرے گا. اور جس کو حسن متاثر نہیں کرتا تو سمجھو کہ اس کا کوئی مسئلہ ہے، اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. غالب نے کہا تھا غم اگرچہ جاں گسل ہے، پہ کیا بچیں کہ دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا. یہ تو چھٹکارا ہی نہیں. جب دل ہے تو دل بھر بھی ہوگا، جب آنکھ ہے تو نظارے بھی ہوں گے. تب یہ تو چاہے گی کوئی حسن ہو، کوئی مہرو ہو، کوئی پری پیکر ہو، کوئی زہرہ جمال ہو، کسی کی مست آنکھیں ہوں، کسی کی شربتی ادائیں ہوں اور میں دیکھ کر کے مست ہو جاؤں. یہ تو فطرت ہے انسان کی. تو اقبال نے کہا کہ یہ طے ہے کہ انسان طبعاً حسن پسند ہے. تو کہا جب یہ طے ہے حسن کے بغیر گزارا ہی نہیں، انسان کی آنکھوں کا رزق ہے حسن، تو کہا پھر آؤ انسان کو پھر حسن محمد کے قصیدے سناؤ. جب بچوں کو شروع سے ہی حضور کے حسن کے قصیدے سناؤ گے تو وہ الجھی ہوئی زلفوں میں نہیں پھنسے گا، وہ محمد کی زلفوں میں پھنس جائے گا. دل تو کہیں اٹکنا ہی اٹکنا ہے، دل نے تو کہیں لٹکنا ہی لٹکنا ہے. اچھا نہیں ہے کہ حضور کے قدموں میں آ جائے. دل نے تو قربان ہونا ہی ہے، سونا نہیں ہے کہ حامیم کی زلفوں میں قربان ہو جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دنیا کا حسن، وہ اقتدار کا حسن ہو، وہ دولت کا حسن ہو، وہ لب و رخسار کا حسن ہو، یہ زوال پذیر ہے. لیکن حسن محمد جاوداں ہے. یہ حسن بے وفا ہے. یہ حسن، میں سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتا ہوں. بلکہ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے تو ایک کوئی فقیر بیٹھا تھا سڑک کے کنارے اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بابا سڑکاں والی سرکار. تو میں اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یہ تو کنارے والی سرکار ہے، سڑکوں والی تو ہم ہیں کہ سویر سے لے کر شام تک سڑکوں پہ رہتے ہیں. کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر. غم عاشق کی طرح شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا. تو سویر سے لے کر شام تک کبھی شہر، کبھی اس شہر، کبھی اس بستی، کبھی اس بستی. تو یہ کام تو چلتا ہے. تو جب ہم سڑکوں پہ رہتے ہیں تو بہت کچھ دیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو گاڑیوں کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا. تو میں نے جملہ پڑھا تو اپنے ساتھیوں کو کہا جو ہم رقاب تھے میرے، میں نے کہا کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے. تو انہوں نے کہا جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا آپ ہی بتا دیجئے. میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور پھر اس نے بے وفائی کر دی
اور یہ تحریری احتجاج کر رہا ہے, یہ دل کی بڑھاس نکالو ہے, یہ تحریری احتجاج ہے. میں نے کہا یہ کسی نے کسی سے پیار کیا تھا, یہ بے وفائی کا داغ لیے جو ہے وہ بتا رہے کہ لوگوں دنیا بے وفا ہے. میں نے کہا اگر لوگوں سے پیار کرو گے تو اخیر بے وفائی ہے, لیکن میں تمہیں اس چوکھٹ پہ لے چلوں کہ جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. پیار اس سے کرو جو وفا نبھانے کی ریت جانتے ہیں, جو دنیا کے آخرت میں بھی نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. اور پھر ایک اور بات بتاؤں آپ کو, دنیا کی محبتیں تقسیم کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں, محبوب تو میرا تھا, تم نے کیوں دیکھا, رقابت پیدا ہو گئی. سیٹ ایک تھی, الیکشن لڑنے والے کافی ہو گئے, آپس میں رقابت پیدا ہو گئی. دنیا کا حسن چاہے کسی بھی قسم کا ہو رقابت پیدا کرتا ہے. کاروبار, سیاست, رویے, شریکہ برادری, حسن عورت, حسن جماعت, سب تقسیم پیدا کرتا ہے. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں, لیکن جس حسن کی میں بات کر رہا ہوں, ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. سارے حسن رقابت پیدا کرتے ہیں, یہ حسن جو ہے وہ رفاقت پیدا کرتی ہے, یہ حسن محبت پیدا کرتی ہے, یہ انسانوں کو جوڑتی ہے. وطن کیا ہے, علاقہ کیا ہے, دیس کیا ہے. بلال حبشے سے تھے, صہیب روم سے آئے تھے, سلمان فارس سے آئے تھے, ابو بکر عمر مکے کے رہنے والے تھے, حضرت سعد مدینے کے رہنے والے تھے, لیکن سب کو جوڑ کر کے ایک لڑی میں پرو دیا. یہ حسن محمد کی کرشمہ سازی ہے. تو اقبال نے کہا کہ اپنی اولاد کو حضور کے حسن کی کہانی سناؤ. اگر میں اس عنوان سے بات کروں تو بات تو یہ ایک الگ ہے اور بہت لمبی ہے. صرف حضور کے حسن پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, اور اپنے مضمون کو بس میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں. مجھے اس بات کا احساس ہے کہ دور پیچھے تک لوگ کس مشکل میں کھڑے ہیں. تو حضور کا ایک فرمان سن لیجیے, حضور کے حسن کی کہانی. حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں. سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. گویا حضور کے وصال کے 100 سال بعد تک بھی یہ بقید حیات تھے. حج کا موسم تھا, ہجوم عاشقاں تھا, تو یہ تشریف لائے اور ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, اور جو حجاج تھے ان سے مخاطب ہو کے کہنے لگے, لوگو اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو, آؤ مجھ سے حضور کی باتیں پوچھو. اللہ اکبر. لوگ امٹ کے آ گئے, اللہ اکبر, ہجوم کر کے آ گئے. اچھا, حج کا موقع تھا, لوگوں نے حج کے مسئلے پوچھے ہوں گے, لیکن جواب نفی میں, کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا. جب ایک صحابی آئے نا, ابو طفیل, انہوں نے کہا لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا. یار کیا ناز ہے, کیا حسن ہے. اقبال نے کہا تھا نسیم تشنا ہی نہیں, اقبال کچھ اس پہ نازاں. نسیم تشنا ہی نہیں, اقبال کچھ اس پہ نازاں. فخر ہم کو بھی ہے شاگرد یہ داغ سخنداں کا. کہتا مجھے ناز ہے, میں بھی داغ دہلوی کا شاگرد رہا ہوں. جس نے داغ دہلوی کو دیکھا ہو, میرے استاد تھے سر محمد علی حاشر, تو وہ کبھی بڑے فخر سے بات کرتے کہ میں اقبال کی مجلس میں بیٹھتا رہا ہوں, میں مولانا ظفر علی خان کا مصاحب رہا ہوں. تو ناز کرتے, جس نے داغ کو دیکھا ہو وہ ناز کرے, جس نے ذوق کو دیکھا ہو وہ ناز کرے, جس نے جو ہے وہ اقبال کو دیکھا ہو وہ ناز کرے, اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہو وہ کیوں ناز نہیں کرے گا. تو کہا لوگوں میں نے حضور کا چہرہ دیکھا ہے, آؤ مجھ سے باتیں کرو. لوگ جمع ہو گئے اور آ کے انہوں نے پوچھا کیا حضور سے. جی, انہوں نے آ کے حضور علیہ السلام سے پوچھا کیا. انہوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان آنکھوں نے اگر حضور کو دیکھا ہے تو ہمیں بتائیے حضور کیسے تھے. تو انہوں نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا, یہ آپ یاد کر سکتے ہیں. اور میں نے کہا جو حضور کا حلیہ نگار ہوتا ہے وصاف ہوتا ہے, اللہ اس کو مقبول عوام بنا دیتا ہے. تو یہ یاد کر کے آگے بیان کرو, اپنے بچوں کو سناؤ, آپ کے دلوں میں, آپ کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. میرا تجربہ ہے اس کا. تو یہ حدیث سن لو. انہوں نے پوچھا کہ صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور کا حلیہ بیان کیجیے. تو انہوں نے 3 لفظوں میں حلیہ بیان کیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدا, کا ایک تو چٹا رنگ تھا, گورا رنگ تھا حضور کا. دوسری بات انہوں نے کہی ملیحن, حضور کا حسن نمکین